السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال آیا ہوا تھا کہ جی کچھ ایسے اعمال بتائیں جن سے ہم روحانی طور پہ مضبوط ہوں اور جادوگروں کے، جنات کے، شیاطین کے، عامل جنات کے حملوں سے ہم بچ سکیں۔ اگر وہ ہمارے اوپر حملہ کریں تو ہمارے اوپر کوئی اثر نہ کرے، کوئی ایسی شیلڈ بتائیں، ایسا حصار بتائیں کہ ان کے کرنے سے ہم محفوظ رہیں۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ ان سب پہ عمل کرو گے تو آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کے ارد گرد کئی ساری شیلڈز بن جائیں گی۔ جیسے کوئی بندہ جنگ میں جاتا ہے، زرہ پہنتا ہے تاکہ کوئی خنجر کا، کسی تیر کا اس کے اوپر اثر نہ ہو، وہ زرہ اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح میں انشاءاللہ کئی طرح کی زرہ آپ کو بتاؤں گا، کئی طرح کی شیلڈز بتاؤں گا، کئی طرح کے حصار بتاؤں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کوئی جادوگر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی آیات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، شیاطین ہیں، جادوگر ہیں، جنات ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے اپنے انجام سے نہیں ڈرتے، آخرت سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور اس بندے کے درمیان جو قرآن پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایک پردہ قائم کر دیتا ہے، حجاب بنا دیتا ہے جو ان کو یہ نظر نہیں آتا۔ تو بھائیو، سب سے پہلا کام میں ترتیب وائز آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے وظائف آپ کو فائدہ دیں، آپ کی پڑھائی آپ کو فائدہ دے۔ سب سے اہم کام ہے توحید، توکل باللہ، اللہ کے اوپر توکل، اللہ پہ ایمان، اللہ پہ ہی توکل رکھنا ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ کی طرف ہی اس کو چھوڑنا ہے، اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا، اللہ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ پہلا کام توکل، توحید، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ دوسرا کام نماز پنجگانہ، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہر نماز کے بعد، نماز اٹ سیلف ایک شیلڈ ہے آپ کے ارد گرد۔ ایک نماز بھی آپ چھوڑو گے، آپ سمجھ لو کہ آپ کے سارے حصار، آپ کے سارے وظائف ختم ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر صرف ایک نماز چھوڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ میری ذمہ داری سے باہر نکل گیا، یہ بندہ، میں اس کا رسپانسیبل نہیں ہوں، جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنے والا بندہ۔ اب جب آپ 4 پڑھ لو گے، ایک چھوڑ دو گے، آپ اس چیز سے نکل گئے، اس کیٹیگری سے نکل گئے، آپ فال نہیں کر رہے۔ اب آپ کے وظائف آپ کو فائدہ نہیں دیں گے، آپ کے لمبے لمبے وظیفے، آپ کی پڑھائی، آپ کی محنت ضائع جائے گی۔ علاج کروا رہے ہیں تو راکھی کی محنت، رقیہ کرنے والے بندے کی محنت بھی ضائع جائے گی، آپ کی محنت بھی ضائع جائے گی۔ تو توحید کے بعد بھائی اگلا سٹیپ ہے 5 وقت کی نماز۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، اخلاص، فلق، ناس۔ نماز فجر کے بعد 3 دفعہ آپ نے فلق ناس پڑھنی ہے، اور نماز مغرب کے بعد بھی 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 1 دفعہ۔ اسی طرح جب آپ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ کے ذمے میں چلے جاتے ہو، شیطان کا اٹیک نہیں ہو سکے گا۔ اخلاص، فلق، ناس پڑھو گے، جادو سے بچو گے، حسد سے بچو گے، نظر بد سے بچو گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جب فجر کے وقت ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی کہ جو بندہ یہ کلمہ پڑھ کے مسجد میں داخل ہوتا ہے، کوئی شیطان، ابلیس بھی صبح سے لے کے شام تک اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، اس کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں ہر طرح کے سرکش سے، ہر طرح کے جادوگر، جن سے، جادوگر سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ کر لیں گے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھیں، میں نے 3 چیزیں آپ کو بتائیں۔ پہلا توحید، دوسری 5 وقت کی نماز، نماز کے بعد کے مسنون اذکار، اور صبح کے وقت یہ کلمہ پڑھنا۔ 3، چوتھا کام آپ نے بھائی یہ کرنا ہے کہ جب آپ نماز فجر کے بعد فارغ ہوتے ہیں، اذکار نماز فجر کے بعد کے اذکار پڑھ لیتے ہیں، تو صبح کے اذکار کی پابندی کریں، جس کے اندر کافی ساری دعائیں ہیں، جس میں بسم اللہ الذی لا یضر ہے، اور بھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ہے۔ ہر دعا کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنا اپنا فائدہ ہے۔ اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ہے، اللہم اجرنا من النار 7 دفعہ، یہ 7 دفعہ پچھلی دعا۔ اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں صبح کی،
جب آپ اور سیدُ الاستغفار ہے اس کو لازمی پڑھیں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ صبح ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے شام تک اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وفات ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سیدھا جنت میں جائے گا. جو بندہ عصر کے بعد پھر پڑھ لیتا ہے صبح تک اس کی وفات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ سیدھا جنت میں جائے گا. ماشاءاللہ اتنا بڑا کلمہ ہے یہ, اس کو پڑھیں. اس کے علاوہ جو اذکار بتائے میں نے وہ پڑھیں, اس سے بندش بھی نہیں آئے گی, کسی کام میں رکاوٹ بھی نہیں آئے گی. اور ایک اور وظیفہ یہاں پہ نوٹ کرتے جائیں, نماز فجر کے بعد ہر نماز کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ نے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر. 33 مین 33 ٹائمز سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ. اور پھر ایک دفعہ ون ٹائم آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس وظیفے کی بے شمار فضیلتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. میں ایک فضیلت آپ کو یہاں پہ یہ صرف بتاؤں گا کہ اس سے آپ کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں آئے گی, ہر کام ہوتا چلا جائے گا, رکے گا نہیں کوئی کام انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ایک اور کلمہ صبح کے اذکار کے اندر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کلمے کو آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے صبح کو انشاءاللہ. جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کلمہ صبح 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے, شام تک رات تک اس کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے جادو بھی نہیں ہو سکتا. کوئی جن جادوگر ہے, عام جن ہے, اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا. اتنا طاقتور شیلڈ بنتا ہے, اتنی طاقتور اس کے ارد گرد حصار بنتا ہے, اتنی طاقتور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر دیتے ہیں کہ کوئی شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا, اس کے اوپر اس دن جادو بھی نہیں ہوتا. اور بھی بے شمار فضیلتیں ہیں اس کی. 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھیں. شام کو نماز عصر کے بعد پھر یہی ریپیٹیشن کرنی ہے انہی کلمات کی, یعنی کہ صبح کے اذکار پڑھ لیے پھر شام کے اذکار پڑھنے ہیں, اس میں شام کے اذکار کا ذکر ہے وہ پڑھنے ہیں. اسی طرح یہی کلمہ 100 دفعہ ہو سکے تو لازمی پڑھیں, نہیں پڑھ سکتے ٹائم شارٹ ہے آپ اس کو 10 دفعہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ والے کلمے کو. اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ یہ 2 کام یہ کر لیے پھر رات کو سونے سے پہلے آپ نے رات کے اذکار پڑھ کے سونے ہیں. آپ کا پورا دن بھی محفوظ ہے, آپ کی رات بھی محفوظ ہے, آپ نماز کی بھی پڑھتے ہو. اور اگر اضافی اور آپ چاہتے ہو کہ میری روحانی طاقت میں اضافہ ہو تو وضو کے اندر بھی رہنا شروع کر دیں, با وضو رہیں اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھیں, استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں, اور یہی کلمہ لا الہ الا اللہ والا کثرت سے پڑھیں چلتے پھرتے, یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. اب اس میں ہم چیزیں کچھ اور ایڈ کرتے ہیں. جب آپ کا کسی جادوگر سے سامنا ہو جائے, مقابلے میں کوئی جادوگر آ جاتا ہے, کوئی دشمن آ جاتا ہے, جادوگر ہے, جادو کرتا ہے, حسد کرتا ہے, پھر آپ میرے بھائی سورہ البقرہ کی آیت آخری 2 آیات ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیں, عادت بنا لیں, اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیں, چلتے پھرتے پڑھیں, کھلا پڑھیں, وضو کے اندر پڑھیں, بغیر وضو کے چلتے پھرتے پڑھتے ہیں ان دونوں آیات کو, ساتھ آیت الکرسی بھی ملا لیں. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ان کے پڑھنے سے اللہ کے حکم سے کوئی جادوگر آپ کا سامنا ہی نہیں کر پائے گا, مقابلہ ہی نہیں کر پائے گا. اس کے موکلات ہیں, اس کے جنات ہیں, بھاگیں گے, آپ سے دور بھاگیں گے, بلکہ جا کے اس کو مارنا شروع کر دیں گے. تو یہ کلمات ساتھ ایڈ کریں, سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی. اللہ پاک فضل کریں گے آپ کے اوپر. گھروں کے اندر سنتوں کا اہتمام کریں تاکہ گھر کے اندر اگر اثرات ہیں تو یہ بھی ختم ہو. سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھیں. اور اب جو بہنیں مسجد نہیں جاتی وہ گھر میں جب فجر کی نماز پڑھنے لگتی ہیں تو وہی کلمہ جو میں نے بتایا, مرد حضرات جب مسجد میں داخل ہوتے وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں. آپ بھی اپنے گھر کا کوئی حصہ متعین کر لیں مسجد کے لیے کہ یا اللہ یہ حصہ میں اپنے طور پہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں مسجد کے لیے, اتنا حصہ آپ وہاں پہ روز پڑھیں. ایک تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں گھر بنانے کے اس کے متبادل آپ کو ثواب بھی دیں گے انشاءاللہ, اور ساتھ آپ وہی جب اس جگہ پہ جائیں یا جائیں نماز پہ کھڑے ہونے لگے تو یہ کلمات پڑھ کے کھڑے ہوں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو جیسے مردوں کو یہ ثواب ملتا ہے آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ اس کلمے کا پڑھنے کا. اور ساتھ اس کے بھائی سورہ البقرہ کی تلاوت کیا کریں, یہ بھی اپنے گھروں سے انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے اس سے برکات کا نزول ہوگا, خیر کا نزول ہوگا. ایک اور عمل میں چھوٹا سا آپ کو بتاتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ایک تو سورہ کاف کی آخری پہلی 10 آیات, یہ بھی صبح کو لازمی پڑھا کریں, زبانی یاد کریں. دجال کے فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اور جادو کے توڑ کے لیے بہت کمال کی آیات ہیں, پہلی 10 آیات یہ بھی پڑھا کریں روزانہ. اچھا, اس کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اٹھتے تھے تو اٹھتے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا کرتے تھے. اب ان کو تو زبانی آتا تھا, ہم لوگوں کو جن کو زبانی نہیں آتا, موبائل کے اوپر اپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, کوئی بھی اپلیکیشن کریں وہاں پہ آیت نمبر لکھیں 189, آپ کے سامنے وہ آیت آ جائے گی, وہاں سے آنورڈ آپ اس کو 200 تک ان 11 آیات کی تلاوت کر لیں. آخری رکوع والی سنت بھی پوری ہوگی. اور یقین کریں یہ کلمہ جنات پہ بڑا بھاری ہے بھائی,
جنات کے اوپر، جادوگروں کے اوپر یہ جو 11 آیات ہیں، آخری 11 آیات، یہ بہت بھاری ہیں، اور اس کے اندر ہم نے تو الحمدللہ آزمائی ہیں، ہم پڑھتے ہیں مریضوں کے اوپر، یقین کریں فوری فائدہ دیتی ہیں، موت ہے جنات شیاطین کی، موت ہے یہ۔ تو ایک تو اس کو پڑھیں، کوشش کیا کریں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، چاہے تھوڑا پڑھیں ترجمے سے پڑھیں، بہت فائدہ ملے گا۔ اس کو بھی بھائی، اس کو اپنے وظائف میں، ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے مقابلے میں 1000 جادوگر بھی ہے، لاکھوں جادوگر بھی ہے، یقین کریں زچ ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، بلکہ آپ سے خوف کھائیں گے بھائی، یاد رکھیں اس بات کو۔ تو میرے بھائی آج سے ہی اپنی روٹین کو اس طرح کریں جو ہم نے آپ کے گوش گزار چند باتیں کی ہیں، پھر اس کے فائدے دیکھیں انشاءاللہ۔